السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غامدی صاحب کا ایک ویڈیو دیکھا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیا موت کا وقت مقرر ہے۔ اس میں سوال کرنے والے نے یہ سوال پوچھا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر میڈیکل فیسلٹیز اچھی ہوتی ہے وہاں کے لوگوں کی جو ہے لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے زیادہ ہوتی ہے، اور جہاں پر میڈیکل فیسلٹیز کم ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کی لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو اگر موت کا وقت مقرر ہے تو جہاں پر ہیلتھ فیسلٹیز اچھی ہوتی ہے وہاں پر تو لوگ جو ہے بہت سالوں تک جیتے ہیں، اور جہاں پر ہیلتھ فیسلٹی اچھی نہیں ہوتی ہے تو وہاں پر لوگ تو بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس پہ غامدی صاحب نے بہت اچھا جواب دیا ہے، اور وہ یہ جواب دیا ہے کہ لوگوں کی موت کا وقت یا کوئی بھی وقت جو ہے نا وہ مقرر اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ وہ گھڑی کے ٹائم کے حساب سے نہیں کہ 12:01 پہ جو ہے اس کی موت ہوگی، کیونکہ پہلے کے زمانے میں تو گھڑی بھی نہیں تھا، تو کس طرح سے ڈٹرمائن کیا جائے؟ تو وہ ایونٹ کے لحاظ سے ہوتا ہے کہ یہ ایونٹ جو ہے اگر ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کی موت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یا یہ ایونٹ ہو جائے گا تو وہ جو ہے اتنا رسک وہ پالے گا۔ اسی طرح سے تقدیر کا جو مسئلہ ہے نا وہ اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے اٹھتا ہے، دکان کھولتا ہے تو اتنا روپے کما لیتا ہے، نہیں کھولتا ہے تو نہیں کمائے گا، اس طرح سے مقرر ہے۔ ہم لوگ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے رزق میں اتنا پیسہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، لہٰذا تو اس کو وہ گھر آ کے وہ پیسہ مل جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھنا جتنی بھی کنٹریز ہے جو کام نہیں کرتے، جو پاورٹی لائن پر ہے، وہ ان کا ایسا نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھے پیسہ آ جاتا ہے، نہیں، اس کا ویسا ہے کہ وہ لوگ جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور ایسا پروسیجر، جیسے مثال کے طور پہ کسی کو اگر پیدا ہونا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کا بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے۔ اور وہ پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ 9 مہینے اس کو پیٹ میں رکھا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یہ بولتے ہیں نا کن فیکن، تو کن فیکن ایک سیکنڈ میں نہیں ہو جاتا، 9 مہینے کا پروسیجر سے جو ہے وہ بندہ گزرتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے رزق کا بھی یہی ہے موٹو کہ آپ جو ہے نکلیے گا، کام کیجیے گا، تو اللہ نے جتنا رزق رکھا ہوا آپ کو دے دے گا۔ اگر آپ نہیں نکلیے گا، نہیں کام کیجیے گا تو نہیں ملے گا۔ تو رزق اس طرح سے لکھا گیا ہے، رزق اس طرح سے لکھا ہوا نہیں گیا ہے کہ یہ بندہ کام نہیں بھی کرے گا تبھی اس کو اتنا 50,000 روپے مل جائیں گے بنا کام کیے، نہیں، اسباب کے ساتھ دنیا کو جوڑا گیا ہے۔ تو بنا اسباب کے جو ہے نا وہ تقدیر غالب نہیں آتی۔ تقدیر غالب تب آتی ہے جب آپ اسباب اختیار کریں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ میں ایک روم میں بیٹھا ہوا ہوں اور سامنے میرے کھانا رکھا ہوا ہے، تو اب وہ میرے رزق میں آ گیا ہے، میں اگر اٹھوں گا، اپنا اس کو کھاؤں گا، اس کو سرو کروں گا، تب جا کے وہ میرے پیٹ کے اندر جائے گا۔ اگر میں نہیں اٹھوں گا، ٹھیک ہے، اگر میں نہیں اٹھوں گا، اٹھ کے جا کے نہیں کھاؤں گا تو وہ میرے پیٹ کے اندر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے رسک اور ڈیتھ بھی ہے، یہ کام کرے گا یا یہ ایونٹ ہوگا، اس کے بعد یہ بندہ ختم ہو جائے گا، اور یہ اگر اس کے بدلے کچھ اور کر دے گا تو ہم جو ہے اس کی لائف تھوڑی سی اور بڑھا دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اور بھی جیسے نہیں تو پھر دعا کا مطلب کیا ہوا میرے بھائی؟ اگر سب چیز فکس ہے اور ڈائنامک نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو دعا کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے نا۔ تقدیر ایسے لکھی جاتی ہے کہ یہ اس کا جو ہے اتنا تک ہے رسک، ٹھیک ہے، اگر دعا کرے گا تو اتنا ہو جائے گا، اگر وہ چیریٹی دے گا تو اتنا ہو جائے گا، اگر لوگوں کی جو ہے ہیلپ کر دے گا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اس کا رزق بڑھے، تو وہ اپنے جو ہے رشتہ داروں کے اوپر خرچہ کرے۔ میرا یہ سوال ہے کہ اگر رزق جو ہے وہ فکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے ایک دم فکس کر دیا ہے، تو پھر کشادہ کیسے ہو جاتا ہے؟ کشادہ چیز تو وہ ہوتی ہے نا جو چیز فکس ہو گئی، اس کے بعد ہم نے ایک عمل کر دیا تو پھر وہ کشادہ ہو گئی، ٹھیک ہے، ورنہ تو وہ پہلے سے ہی فکس تھی، ہے نا۔ تو یہ بات ہم لوگ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس پر جو ہے ہم لوگ بہت ساری چیزیں جو ہے نا غلط بلیفس ہم لوگ اپنا لیتے ہیں۔ اب کسی کے بارے میں کچھ ہوا، کوئی بندہ فیل ہو گیا تو وہ بولتے ہیں کہ اللہ نے تو میرے تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ میں فیل ہو جاؤں گا، اور اس نے پڑھائی لکھائی نہیں کی، تو پھر وہ اللہ کو بلیم کر سکتا ہے نا، کہ وہ بول سکتا ہے بھائی تقدیر میں لکھا ہوا ہے
میں تقدیر کو کیسے غالب کر سکتا ہوں؟ نہیں، تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ اگر پڑھتا اور اس کی صلاحیت ہم نے اتنی دے دی تھی تو اگر پڑھتا. تقدیر کا مطلب ہوتا ہے، ہم لوگ ڈیسٹنی یا لک بولتے تھے، تقدیر کا مطلب ہوتا ہے مقرر کر دینا، کسی چیز کو مقرر، کسی چیز کو جو میجر کر دینا. تو اگر آپ کوئی چیز کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا آپ کو دے دے گا. ٹھیک ہے. اور تقدیر کا مین کانسیپٹ یہ ہے کہ کسی کو ہر کوئی نہیں ملتا، وہ سب جو ہے اللہ کے قدر کے حساب سے ملتا ہے. مطلب کہ کسی کو جو ہے نا پوری دنیا کی دولت نہیں مل جائے گی، اللہ کے قدر کے حساب سے ملے گی. کہ اگر وہ محنت مشقت کرے گا تو اتنا دے دیں گے، نہیں کرے گا تو اتنا ہی دیں گے. اس طرح سے یہ چیز عام دنیا میں بھی اپلائی ہوتا ہے، اور یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قانون میں بھی اسی طرح اپلائی ہوتا ہے. انفیکٹ یہ دنیا ہی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بنائے ہے وہ اپنے تقدیر کے لاس کے حساب سے بنائے. ایتھیسٹ لوگ کئی بار پوچھتے ہیں نا کہ آپ تو دنیاوی مثال دے رہے ہیں. ارے بھائی، دنیا بھی تو اللہ نے بنائی ہے. یہ لاز جو دنیا کے ہے وہ تو سب ڈیرائیوڈ ہے گاڈ کے لاء سے. بنا گاڈ کے لاس کے جو ہیومن لاز بن ہی نہیں سکتے. آپ جو ہے پرندے کو دیکھ کے ہوائی جہاز آپ نے بنایا ہے. پرندہ نہیں ہوتا، کوئی چیز اگر اڑتی نہیں، آپ شاید امیجن بھی نہیں کر سکتے ہوتے کہ اڑا بھی جا سکتا ہے.